آج رمضان کا 27واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 27ویں لیکچر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد اس لیکچر کی روشنی میں ایک انتہائی گہرے اور بظاہر مختلف نظر آنے والے تصورات کے ناقابل علیحدگی تعلق کو بے نقاب کرنا ہے۔ بالکل، اور وہ تعلق ہے قرآن میں بیان کردہ ولایت اور ہجرت کا۔ صحیح۔ آج کا یہ پورا خاکہ ہمیں ایک ایسے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ہم سب یہ سوال کرنے لگیں گے کہ کیا ہم واقعی اپنے ارد گرد کے موجودہ نظام کے اثرات سے محفوظ ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی کیا محض ہمارا انفرادی طور پر اچھا ہونا کافی ہے، یا جس فریم ورک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں وہ دراصل ہماری حتمی منزل کا تعین کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی محض پرانی تاریخی یا روایتی مذہبی بحث نہیں ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیکچر میں جس انداز سے اس موضوع کو پیش کیا گیا ہے وہ دراصل انسانی نفسیات، سماجی ڈھانچے اور طاقت کے کھیل کے ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب ہم ایک ایسے نظام کی بات کرتے ہیں جو خدائی اصولوں کے خلاف ہو، جسے قرآنی اصطلاح میں طاغوت کہا گیا ہے۔ جی ہاں، طاغوت، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس نظام کے سائے میں انسان کی توانائیاں، اس کی صلاحیتیں اور اس کی پوری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ہاں، یہ بنیادی طور پر اس بات کا تجزیہ ہے کہ کیسے ایک غیر الہی نظام ایک عام انسان کے شعور کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ایک منٹ، شعور کو ہائی جیک کر لیتا ہے؟ یہ بات تھوڑی پریشان کن ہے۔ عام طور پر جب ہم مذہبی گفتگو سنتے ہیں تو ولایت کا مطلب محض ایک روحانی عقیدت، قلبی محبت یا کسی بزرگ ہستی سے انفرادی لگاؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ اس لیکچر کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ یہاں ولایت کا مفہوم بالکل ہی مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ ولایت محض ایک جذباتی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مومنین کے درمیان ایک انتہائی مضبوط، عملی اور ناقابل تسخیر سماجی اور انتظامی ربط ہے۔ ایک ایسا نظام جو معاشرے کے ہر فرد کو ایک مرکز سے جوڑتا ہے۔ اور پھر اس میں ہجرت کو ولایت کی چوتھی جہت قرار دیا گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ چوتھی جہت کا کیا تصور ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کا یہ تصور کتنا ناگزیر اور منطقی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لیکچر کے مطابق ولایت کی پہلی 3 جہتوں کو دیکھیں تو وہ معاشرے کے اندر مومنین کے مضبوط باہمی تعلق، بیرونی مخالف طاقتوں سے مکمل آزادی اور ایک مرکزی الہی انتظامیہ کے قیام سے متعلق ہیں۔ صحیح، یہ تو ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ہو گئی۔ بالکل، لیکن چوتھی جہت یعنی ہجرت اس وقت حرکت میں آتی ہے جب کوئی انسان خود کو ایک ایسے معاشرے میں پاتا ہے جو ولایت کے ان پہلے تینوں اصولوں سے مکمل طور پر خالی ہو۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جو شیطانی طاقتوں یعنی طاغوت کے زیر اثر ہو۔ ایسے میں اپنی روح، اپنے وجود اور اپنے نظریے کو بچانے کے لیے اس شخص پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس فاسد معاشرے سے نکل کر ایک ایسے معاشرے کی طرف سفر کرے جہاں الہی ولایت قائم ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت محض ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے عقیدے اور وجود کی بقا کا ایک انتہائی شعوری فیصلہ ہے۔ 100% درست۔ لیکن یہ بات ذہنوں میں ایک انتہائی کٹھن اور چپتا ہوا سوال پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر شیطان کی ولایت یا طاغوتی نظام کے زیر اثر زندگی گزار رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ خدا کا سچا بندہ بھی رہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ذاتی طور پر تو بہت نیک ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کسی کا حق نہیں مار رہا، لیکن وہ جس نظام کا حصہ ہے وہ طاغوتی ہے۔ کیا اس صورتحال میں اس کی انفرادی نیکی اسے بچا لے گی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آیت اللہ خامنئی کا پیش کردہ خاکہ روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے لیکچر میں روزمرہ کی کچھ اتنی طاقتور تمثیلیں دی گئی ہیں جو سیدھی دل پر لگتی ہیں۔ ذرا پہلی مثال پر غور کریں۔ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو پہاڑی ندی کے انتہائی تیز اور بے رحم بہاؤ میں گر گیا ہے۔
ہاں، وہ ندی کی مثال، اگر کوئی شخص اس تیز بہاؤ میں گر جائے تو وہ یقیناً ڈوبنا یا بہنا نہیں چاہتا، وہ لاکھ ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ نیکی کی طرح سیدھا تیرنے کی کوشش کرتا ہے، چٹانوں سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ سمندر یا کسی گہری دلدل کی طرف بہا لے جاتا ہے۔ طاغوتی نظام بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ مثال اس بے بسی کو ظاہر کرتی ہے جو ایک باطل نظام انسان پر مسلط کرتا ہے۔ انسان چاہے انفرادی طور پر جتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے، نظام کا تیز بہاؤ اسے اسی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ نظام اسے لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کی تیراکی، آپ جتنا مرضی ہاتھ پیر مار لیں، اگر دھارا جہنم کی طرف جا رہا ہے تو آپ کی انفرادی تیراکی آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کی توانائیاں دراصل اس نظام کو ہی مضبوط کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک تصور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ گہری مثال جو لیکچر میں دی گئی ہے وہ مچھلیوں کے ایک وسیع اور نظر نہ آنے والے جال کی ہے۔ یہ مثال سن کر تو واقعی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے یہ مثال تو واقعی بہت گہری ہے۔ کہ وہ بالکل آزاد ہیں، اپنی مرضی سے دائیں بائیں جا رہی ہیں، خوراک کھا رہی ہیں، انہیں اپنی انفرادی آزادی کا پورا وہم ہے۔ ہاں، وہ سوچتی ہیں کہ وہ سمندر کی بادشاہ ہیں۔ بالکل، لیکن وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر ہیں کہ میلوں دور کھڑا ایک ماہی گیر انہیں ایک بہت بڑے اور نہ نظر آنے والے جال میں قید کر چکا ہے، اور وہ بتدریج اس جال کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ مچھلیاں سمجھتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں، لیکن ان کا حتمی انجام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے ہمارے موجودہ شعور کے حوالے سے۔ یہ نظر نہ آنے والا جال دراصل طاغوت کا وہ نظام ہے جو انسان کی سوچ، جذبات، ترجیحات اور صلاحیتوں کو اس طرح ہائی جیک کر لیتا ہے کہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ اور بظاہر ایک شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہا ہے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھی اور پرہیزگار زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی منزل کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے جو مجموعی طور پر تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیکچر میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ بدترین کافر وہ نہیں ہیں جو کھلم کھلا خدا کا انکار کرتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کا موقف تو واضح ہوتا ہے، معاشرہ ان سے ہوشیار رہتا ہے۔ درست، بدترین لوگ وہ قرار دیے گئے ہیں جو بظاہر خود کو ماننے والا کہتے ہیں یا نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں، صلاحیتوں، ذہانت اور طاقتوں کو ایک ایسے نظام کے پہیے چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بالآخر پورے معاشرے کو تباہی اور جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یعنی آپ کا سارا ہنر کسی ظالم کے کام آ رہا ہے۔ آپ کی ذہانت، آپ کا ہنر اگر ایک ظالم حکمران یا باطل نظام کی طاقت بڑھا رہا ہے تو آپ کی انفرادی نمازیں اس جال کو نہیں کاٹ سکتی۔ اور طاغوتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ذہن خود بخود تاریخ کے ان ادوار کی طرف جاتا ہے جنہیں ہم اکثر بہت شاندار سمجھتے آئے ہیں۔ ہاں، وہ سنہری ادوار۔ اس لیکچر میں خاص طور پر بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوان کا جو تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے وہ حیران کن ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے، اور گستاو لیبون جیسے مشہور مغربی مفکرین نے بھی انہیں سائنس، طب، فلکیات اور ترجمے کا عظیم سنہری دور قرار دیا ہے۔ بڑی بڑی لائبریریاں بنی، یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا۔ جی بالکل، بظاہر تو یہ سب بہت شاندار اور فخر کرنے لائق لگتا ہے، لیکن یہاں اس شاندار تصویر کے پیچھے چھپی تاریکی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں تاریخ کو ایک تنقیدی اور تجزیاتی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا اس زبردست سائنسی ترقی، ان شاندار ایجادات اور ترجمے کی تحریکوں سے اس وقت کے عام انسان یا اسلامی معاشرے کو کوئی حقیقی فلاح ملی؟ اس فریم ورک کے مطابق تو جواب نفی میں ہے۔ واضح طور پر نفی میں ہیں۔ یہ تمام تر ترقیاں جن میں اس دور کے بڑے بڑے حکمرانوں کا نام آتا ہے، دراصل ان کی اپنی ذاتی شہرت، اقتدار کو مضبوط کرنے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے تھیں۔ ان کی حکمرانی کا طریقہ کار انتہائی جابرانہ تھا، جس نے معاشرے میں ایک خوفناک طبقاتی فرق کو جنم دیا۔ ایک طرف محلات میں عیاشی تھی اور دوسری طرف عام انسان بنیادی حقوق سے محروم تھا۔ بالکل۔ یعنی سائنس اور علم تو بڑھ رہا تھا، لیکن انسانیت اور اخلاقیات زوال پذیر تھیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا موازنہ آج کی جدید مغربی تہذیب سے کیا گیا ہے۔ اور یہ موازنہ کتنا چشم کشا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی،
میڈیکل سائنس اور سرجری میں معجزاتی ترقی ہو چکی ہے، انسان خلا کے سفر کر رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا بدل رہی ہے، لیکن اگر اخلاقیات، انصاف اور انسانی ہمدردی کے معیار پر دیکھا جائے تو اس لیکچر کے مطابق یہ تہذیب آج بھی پتھر کے دور میں جی رہی ہے۔ پتھر کے دور میں، بالکل صحیح کہا۔ 1% لوگوں کا قبضہ ہو، جہاں اسلحے کی فروخت کے لیے جنگیں کروائی جاتی ہوں، اسے کسی بھی طرح ایک الہی یا فلاحی نظام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ موازنہ بہت پرمحل ہے۔ طاغوتی نظام میں مادی اور سائنسی ترقی تو بالکل ہو سکتی ہے، لیکن انسانی اقدار اور الہی اصولوں کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سارا علم اور ساری ٹیکنالوجی صرف اس 1% کی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے ان نام نہاد سنہری ادوار میں ہوتا تھا۔ جی، لیکن اس گہری تاریکی میں بھی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ابھرے جنہوں نے اس جبر کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اس تیز بہاؤں میں بہنے سے یا اس جال کا حصہ بننے سے مکمل انکار کر دیا۔ اور وہ تاریخ کے حقیقی ہیرو ہیں۔ ان کرداروں کا ذکر واقعی انسان کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دیتا ہے۔ ان ظالم ادوار میں جب ہر طرف خوف کا پھیرا تھا اور لوگ خاموشی سے نظام کا حصہ بن چکے تھے، کچھ لوگوں نے حق کی آواز بلند کی۔ جیسے زید بن علی اور ان کے فرزند یحییٰ بن زید کا ذکر کیا گیا ہے۔ یحییٰ بن زید، جنہوں نے اپنے والد کی شہادت کے بعد خراسان کا رخ کیا، مسلسل جد و جہد کی، ہرات کو فتح کیا، لیکن بالآخر شہید ہوئے اور ظالموں نے ان کا سر کاٹ کر عبرت کے لیے لٹکا دیا۔ اور اسی طرح ابن ام طویل جیسے افراد کا ذکر ہے جو جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ بالکل، ابن ام طویل کی کہانی تو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ انہیں ظالم حکمرانوں کی مخالفت پر گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی، مگر انہوں نے آخری سانس تک طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ الہی نظام سے وابستگی اور ایک باطل نظام سے برات کی قیمت چاہے کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو، وہ ادا کی جانی چاہیے۔ وہ اس جال میں خاموشی سے مرنے کے بجائے اس جال کو کاٹتے ہوئے جان دینا پسند کرتے تھے۔ ان کی ہمت کی واقعی کوئی مثال نہیں۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگرچہ ایک طاغوتی نظام پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی انفرادی اور گروہی سطح پر مزاحمت نہ صرف ممکن ہے بلکہ ولایت کا تقاضا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام انسان کا کیا بنے؟ جو نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی شاید اتنا بہادر کہ اپنی جان دے سکے۔ وہی عام انسان جو ایک فاسد نظام میں صبح سے شام تک صرف روٹی کمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس عام انسان کی حالت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سادہ لیکن فکر انگیز تمثیل دی گئی ہے۔ وہ بس کے سفر والی مثال۔ اصول کافی کی ایک مشہور حدیث کو کتنے بہترین اور جدید انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بس تہران سے مشہد کی طرف جا رہی ہے۔ اب اگر اس بس کا ڈرائیور، جو کہ دراصل اس تمثیل میں معاشرے کے لیڈر یا حکمران کی علامت ہے، جی، وہ ڈرائیور ہی سب کچھ ہے، اگر وہ قابل اعتماد ہے، ایماندار ہے، اسے راستے کی پہچان ہے اور وہ منزل کا تعین کر چکا ہے، تو بس میں اگر کچھ برے مسافر بھی بیٹھے ہوں جو آپس میں لڑ رہے ہوں یا غلط کام کر رہے ہوں، تب بھی وہ بس مجموعی طور پر اپنی درست منزل یعنی مشہد تک پہنچ جائے گی، کیونکہ نظام کا رخ درست ہے۔ اور اس کا بالکل برعکس تصور کریں، اگر وہ ڈرائیور ہی شرابی ہو، اسے راستہ نہ معلوم ہو یا اس کی اپنی منزل کہیں اور ہو، تو بس میں بیٹھے ہوئے تمام نیک، صالح اور اچھے مسافر جو اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہوں یا دعائیں مانگ رہے ہوں، وہ بھی کبھی اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ ڈرائیور انہیں کسی کھائی میں گرا دے گا یا کسی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ مثال نظام اور انفرادی نیکی کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم سب اس بس کے مسافر ہیں اور ہم صرف اپنی سیٹ صاف رکھنے کی فکر میں ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہے۔ اور یہیں سے مستضعفین کا تصور سامنے آتا ہے۔ مستضعفین یعنی وہ لوگ جو طاقتوروں کے جبر تلے پسے ہوئے ہیں، جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے اور جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کا وہ عام طبقہ ہے جو ظالم نظام کے شکنجے میں بے بس ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت، اس نفسیات کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ خامنہ ای نے ایک اور زبردست اور دل خراش مثال دی ہے۔ اور وہ ہے کولو کے گھوڑے کی مثال۔
ایک ایسا گھوڑا جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اسے ایک چکی یا کولہو کے گرد گول دائرے میں چلنے پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ مثال اس عام انسان کی ہے جو طاغوتی نظام میں جی رہا ہے۔ وہ مثال ذہن میں ایک پوری فلم چلا دیتی ہے۔ وہ گھوڑا سارا دن اس گول دائرے میں چلتا رہتا ہے، مسلسل مشقت کرتا ہے، اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ شام کو جب وہ تھک ہار کر رکتا ہے تو اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اتنا طویل سفر کیا ہے، شاید میں اب تک پیرس پہنچ گیا ہوں گا۔ لیکن جب شام کو اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تو بالکل اسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے اس نے صبح اپنا سفر شروع کیا تھا۔ وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس نے صرف اس ظالم نظام کی چکی کو پیسا ہے جس کا فائدہ کسی اور کو ملا ہے۔ جبر اور طاغوت کے نظام میں عام انسان کی حالت بالکل اسی گھوڑے جیسی ہوتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، زندگیاں گزار دیتا ہے، لیکن نظام اسے روحانی یا فکری طور پر کہیں پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر جہالت، بے بسی اور وقتی ضرورتوں کی پٹی بندھی ہوتی ہے۔ یہ کتنی المناک حقیقت ہے۔ لیکن یہ ایک المناک حقیقت ہونے کے باوجود اس لیکچر میں اس بے بسی کے عذر کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ اس پوری گفتگو کا سب سے فیصلہ کن اور چونکا دینے والا موڑ ہے۔ بالکل، کیونکہ عام طور پر انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں، حالات ہی ایسے تھے، نظام ہی ایسا تھا۔ سورہ نساء کی آیات کے حوالے سے یہاں موت کے وقت کا ایک ایسا منظر کھینچا گیا ہے جو تمام بہانے ختم کر دیتا ہے۔ جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ایک ظالم اور باطل نظام کا خاموش حصہ بن کر ضائع کر دیں، تو فرشتے ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال کسی سخت جج کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک حیران اور ہمدرد پوچھ گچھ کی طرح ہوتا ہے کہ تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تمہاری توانائیاں اور تمہاری روح اتنی مسخ کیسے ہو گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جواب وہی روایتی عذر ہوتا ہے۔ وہ انتہائی بے بسی سے کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، مستضعف تھے، ہمارا اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، جو نظام ہم پر مسلط تھا، ہم تو بس اس کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی جوابی دلیل جو اس لیکچر میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، وہ عقلی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کیا زبردست اور دندان شکن جواب ہے! یعنی تم نے اس گھوڑے کی طرح اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے اس جال سے نکلنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ اسی نقطے کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے یہاں مشہور شاعر شیخ سعدی کا ایک بہت خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ خود کو کسی ایک شخص یا کسی ایک جغرافیائی جگہ کے ساتھ زنجیروں میں باندھ کر نہ رکھو، کیونکہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ فرشتوں کی دلیل یہی ہے کہ تم نے اس جہنم نما ماحول سے نکلنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ایک ایسی جگہ کی طرف جہاں تم الہی ولایت کے سائے میں رہ سکتے، جہاں تمہاری صلاحیتیں ایک طاغوت کے بجائے خدا کے راستے میں استعمال ہو سکتی؟ یقیناً اس اصول میں ایک منطقی استثناء موجود ہے۔ جی، وہ لوگ جو واقعی ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے۔ بالکل، وہ بوڑھے، وہ معصوم بچے، وہ خواتین اور وہ بیمار لوگ جو واقعی معاشی، جسمانی یا سماجی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ سفر کر سکیں، یا جنہیں راستہ ہی نہیں معلوم تھا، ان کے لیے تو اللہ کی معافی اور رحمت کی امید ہے، انہیں مستضعف مانا گیا ہے۔ لیکن جو استطاعت رکھتے تھے، جن کے پاس وسائل یا شعور تھا، اور پھر بھی وہ اپنے آرام، اپنی نوکری یا اپنی جھوٹی آزادی کے وہم کی وجہ سے اسی نظام سے چمٹے رہیں، ان کے لیے کوئی عذر قبول نہیں کیا گیا۔ اور پھر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو انعام اور وعدہ بتایا گیا ہے وہ کتنا حوصلہ افزا ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کے راستے میں ہجرت کی مشقت اٹھاتے ہیں ان کے لیے اس زمین پر پناہ گاہوں اور بے شمار نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کے لیے ایک نیا جہان کھل گیا۔ اور اس میں ایک اور خوبصورت بات جو مجھے بہت متاثر کر گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خالص نیت سے ہجرت کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی اسے موت آ جائے، وہ اپنی منزل تک نہ بھی پہنچ پائے، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کا اجر خدا کے ذمے پکا ہو گیا۔
اس کا سفر رائے گاہ نہیں گیا۔ منزل تک پہنچنا شرط نہیں ہے، اس جال سے نکلنے کی کوشش کرنا شرط ہے۔ اور اس پوری بحث کو اگر ہم ایک عملی نقطۂ عروج پر لے کر جائیں تو ایک آخری اور سب سے اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان یہ سب سمجھ جاتا ہے، وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ دنیا پر نظر دوڑاتا ہے تو اسے کوئی ایک بھی ایسا تیار شدہ مدینہ نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا الہی معاشرہ موجود ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کر پناہ لے سکے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا وہ واپس طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ اس فریم ورک کے مطابق تو نہیں۔ بالکل، ایسی صورت میں مومنین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ہجرت کریں اور خود مل کر اپنی جدوجہد سے ایک نیا مدینہ تعمیر کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ جب وہ مکہ سے نکلے تو مدینہ پہلے سے کوئی بنا بنایا مثالی اسلامی معاشرہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر اس معاشرے کی بنیاد رکھی، اسے تعمیر کیا اور ایک الہی ولایت کا نظام قائم کیا۔ یہی اصل ہجرت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس اتنے طویل اور گہرے جائزے کا ہماری آج کی زندگی کے لیے نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہماری صرف ذاتی اور انفرادی اچھائی ہی ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم جس نظام کا حصہ ہیں، جو طاقتیں اس معاشرے کو چلا رہی ہیں، جو ڈرائیور اس بس کو چلا رہا ہے، وہ نظام ہماری اجتماعی فلاح یا تباہی کا تعین کرتا ہے۔ طاغوتی نظام کے سائے میں ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ کبھی بھی حقیقی الہی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نظام ہمیں نادیدہ جال کی طرح اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اور دراصل آج کے دور میں ہم سب کے لیے یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ علم صرف اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب اسے سمجھا جائے اور اپنی زندگیوں پر لاگو کیا جائے۔ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک بے کراں سمندر ہمارے چاروں طرف موجود ہے، ہمیں بڑی تنقیدی نگاہ سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے وضع کردہ نظام فکر میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کہیں ہم بھی اس کولہوں کے گھوڑے کی طرح تو نہیں جو سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ہی دائرے میں قید ہے؟ یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود وہ نظر نہ آنے والے جال کون سے ہیں، اور ان جالوں سے نکلنے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ اور اسی بات سے جڑا ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال میں آج اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ماضی میں تو انسان ظالم حکمرانوں کے علاقوں سے نکل کر دوسرے شہروں یا ملکوں کی طرف بڑی آسانی سے جغرافیائی ہجرت کر لیتے تھے۔ جی، جغرافیائی ہجرت ممکن تھی۔ لیکن ذرا آج کی اس گلوبل اور ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں سوچیں۔ آج طاغوتی نظام کسی ایک مخصوص جغرافیائی خطے تک محدود نہیں رہا۔ وہ سرحدوں سے آزاد ہو کر ہمارے موبائل فونز کی سکرینز پر، ہمارے سوشل میڈیا کے الگوریدمز میں، ہماری عالمی معیشت کے رگوں پے میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ذہنوں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ اور اگر ہم آج دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو شاید یہ کوئی ایسا جغرافیائی مدینہ بچا ہو جہاں جسمانی طور پر نقل مکانی کر کے پناہ لی جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں آج کے ایک جدید انسان کے لیے اس ذہنی، فکری یا ڈیجیٹل ہجرت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم اس ہر جگہ پھیلے ہوئے ناقابل دید چال سے نکل کر اپنے فونز اور اپنے ذہنوں کے اندر اپنا ذاتی اور اجتماعی مدینہ کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب ہر سیکھنے اور سوچنے والے انسان کو اپنے شعور کی عدالت میں خود تلاش کرنا ہوگا۔